آج جیسے میں اور آپ جمعے کے لیے جلدی آتے ہیں یا لیٹ آتے ہیں، یا میں اور آپ دیکھ لیں ہم جمعے کے لیے جلدی آتے ہیں یا لیٹ آتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے نا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ سارے لوگ آئے، خطبہ سنا، آخر میں ایک شخص آیا، یعنی آخر میں ایک شخص آیا تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا جلالی تھے، تو جیسے ہی آئے مہاجرین اولین میں سے تھے، اور مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ کہ لیٹ سے آئے کسی وجہ سے، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلند آواز سے کہ اے عثمان بن خطاب، اے عثمان، یہ کیا آنے کا ٹائم ہے؟ جمعے والا دن ہے، تم اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے عمر بن خطاب، میں کام کاج میں مصروف تھا، کہیں پر چلا گیا تھا، یہ وہ مصروفیات تھی، تو جیسے ہی میں نے آپ کا خطبہ سنا تو بس وضو کر کے فوراً ہی کہ میں جمعے میں آ گیا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، غسل کر کے اہتمام کر کے جمعے کے لیے آیا کرو۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلی بات جمعے کے لیے جلدی آنا کیا ہے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جو جمعے والے دن جلدی نہیں آتا نا، وہ پیار محبت ان کے آپس میں ایسی حجت جس کو کہتے تھی کہ اگر جو جلدی نہیں آتا تو ان کو کہہ دیتے بھائی کیوں نہیں آتے، ایک دن تو ہوتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی در میں آنے کا، بیٹھ کر دین سیکھنے کا، سمجھنے کا، اس دن بھی تم غفلت کر دیتے ہو، جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو اگر کوئی آزار شرعی ہو جاتا تو چھوڑ دیتے، اور اگر نہیں ہوتا تو تلقین کرتے کہ چلو اب تو غلطی ہو گئی لیکن اگلی دفعہ کوشش کرنا جلدی آ جانا۔ اور دوسرا یہ کہ بھائی غسل کر کے، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر غسل کرنا واجب ہوتا، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر کا یہ موقف ہے کہ بھائی غسل کرنا واجب ہے، تو احناف فرماتے ہیں اگر غسل کرنا واجب ہوتا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وضو کر کے نماز کے لیے آئے تھے، تو وضو کر کے نماز پڑھ لی، ان کی نماز ہو گئی۔ اور یہ جو خطبے کی اذان ہے نا، یہ اذان اول، یہ ہے اس دور میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نہیں تھی، یہ جو اذان ثانی جو شروع قرار دی گئی ہے نا، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، پہلے ایک ہی یعنی اذان ہوتی، اس کے بعد یعنی سب کچھ ختم، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہی کہ یہ سب کچھ اہتمام ہوئے ہیں۔